ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج یا عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جو دو مہمانان ہمارے ساتھ شرکت کریں گے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہوں گے مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ایک پیاری سی حمد ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو دلیل رحمت بے کرا، تو دلیل رحمت بے کرا، تیری شان جل جلالو، تو دلیل رحمت بے کرا، تو دلیل رحمت بے کرا، تیری شان جل جلالو، تو ثبوت ہستی اینو آ، تو ثبوت ہستی اینو آ، تیری شان جل جلالو، تیری حمد اور میری زبان، تیری شان جل جلالو، تیری حمد اور میری زبان، تیری شان جل جلالو، ہے عطائے نطق کا امتحان، ہے عطائے نطق کا امتحان، تیری شان جل جلالو، تو دلیل رحمت بے کرا، تیری شان جل جلالو، ہے تقیدات نظر میں تو، ہے تجلیات سحر میں تو، ہے تقیدات نظر میں تو، ہے تجلیات سحر میں تو، تو ہر ایک مقام میں ہے لا مکان، تو ہر ایک مقام میں ہے لا مکان، تیری شان جل جلالو، تو دلیل رحمت بے کرا، تیری شان جل جلالو، تو ثبوت ہستی اینو آ، تیری شان جل جلالو۔ بہت شکریہ، بہت خوب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب اس کلام کو پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب، میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حج بیت اللہ کا پیغام کیا ہے ساری انسانیت کے لیے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے. ان امتکم امۃ واحدہ، تم سب ایک امت ہو، ایک امت ہو. سیدنا آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہونے کی وجہ سے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تم سب ایک امت ہیں، ایک امت ہیں. ظاہر یہ بہت بڑا پیغام ہے اسلام کا. اس پیغام کا اگر عملی مظاہرہ ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کو 100% بیت اللہ شریف کے حج کے مناسک میں دکھائی دیتا ہے. اطراف عالم سے اربوں خربوں انسان بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں. ظاہر یہ اجتماع اکتائی کا مظہر ہوتا ہے اور اتحاد کا ایک عظیم مرقع ہوتا ہے، جہاں سب کے سب ایک لباس میں ملبوس ہوتے ہیں. ہر ایک کا لباس ایک ہوتا ہے. ظاہر دو چادروں میں احرام کی لباس کی تکمیل ہوتی ہے. احرام کی چادریں دو چادروں کی شکل میں احرام کا لباس ہوتا ہے. یہاں بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، رعایا ہو، خواہ کوئی ہو، بہت بڑا تاجر ہو، مالک ہو، ہر شخص اس دربار میں جب پہنچتا ہے تو سب ایک لباس زیبتن کیے ہوتے ہیں. ایک لباس زیبتن کیے ہوتے ہیں. دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ یہاں سب کے سب ایک ہیں. نہ اس میں بادشاہ میں، فقیر میں، رعایا میں کوئی فرق و امتیاز ہے، نہ امیر و غریب کا کوئی امتیاز ہے. بس سب کے سب ایک لباس میں، ایک لباس میں اور ایک رنگ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. اس منظور کو بہت اچھے پیمانے میں ایک شاعر نے بیان کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ظاہر ہے سب کے سب ایک لباس میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ کیا ہے؟ یہ ترانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضوری کا ایک جذبات کا، حضوری کے جذبات کا اظہار ہے. پروردگار عالم ہم حاضر ہیں، پروردگار ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، پروردگار ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں. لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری نعمتیں، تمام طرح کی تعریفیں، ملک، بادشاہ، ساری چیزیں سب پروردگار آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں، آپ کی ہیں. لا شریک لک، آپ کا پروردگارہ کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں. یہ ترانہ، یہ زمزمہ سارے انسان مل کر اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں. اسی نغمگی کے ساتھ یہ ترانہ پڑھا جاتا ہے. سب مل کر ایک لباس میں اور ایک ترانے کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ایک جہتی کا، اتحاد کا، اتفاق کا اور مساوات کا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے. تو ناظرین گرامی، حج کے بیت اللہ شریف کے جو مناسک ہیں اور اس کے سارے جو احکام ہم بجا لاتے ہیں، ان کے اندر بہت بڑا انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ ساری انسانیت ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سب کو ایمان کی نعمت سے سرفراز ہونا چاہیے اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے ہی حاضر ہونی چاہیے جیسے ہر سال حجاج کرام حاضر ہوتے ہیں. اور حج بیت اللہ شریف میں جیسے حضوری ہماری ہوتی ہے، سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. یہ ہمارا اجتماع ایک اور ایک پیغام دیتا ہے، اور پیغام یہ کہ یہاں سے ہم لوٹ کر اپنے اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کریں اور اپنی مساوات کو ساری انسانیت کے سامنے پیش کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں راجستھان کوٹا سے شیخ ابرار بول رہا ہوں سر. جی شیخ ابرار صاحب سوال کیجئے. جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. شیخ ابرار صاحب سوال کیجئے.
हाँ, सवाल ये था जनाब के मतलब जैसे मेरे वालिद साहब अभी है नहीं, जी तो क्या उनके जो हमारी वालदा हैं तो उनको हज पे भेजना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? हमारे वालिद की जगह जो हज पे भेजना है, जी। क्या हम हमारे मामू को भेज सकते हैं या हमारे और कोई किसी रिश्तेदार को भेज सकते हैं? इसके बारे में वालदा के थोड़ा साथ तफसील से वालदा बयान साहबा के बताएं। साथ में ना। और आपने हज कर लिया, नहीं किया? नहीं, मैंने अभी नहीं किया सर। आप अपनी वालदा साहबा को हज कराना चाहते हैं जी जी। और वालिद साहब का हज बदल करवाना चाहते हैं? हाँ, तो वो थोड़ा सा उसके लिए तफसील से जी बताएं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल आपका? दूसरा सब नात की फरमाइश थी मेरी, ताजदारे हरम निगाहे करम। ठीक, जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कोटा राजस्थान से। जी मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी जी, बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी वालिदा मोहतरमा का हज कराना चाहते हैं, उनको हज के सफ़र पर रवाना करना चाहते हैं। ज़ाहिर है आप बड़े सादतमंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर एक को ऐसी सादतमंद औलाद नसीब फरमाए। आमीन। अब रहा आप अपने वालिद गिरामी का हज बदल करवाना चाहते हैं, तो मालूम हम ये करना चाहते हैं कि आपके वालिद गिरामी हयात हैं कि दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मुफ्ती साहब, इनके वालिद साहब का हयात इंतकाल हैं, हो चुका है। तो जी उनकी तरफ से हज बदल करवाया जा सकता है। तो इंतकाल हो चुका है तो जाहिर है उनका हज बदल करवाया जा सकता है। उसका तरीका तो ये था कि मरहूम अपने मतलूका जो छोड़कर इंतकाल कर गए हैं उसमें वसीयत कर जाते कि मेरी तरफ से हज मेरा जो फरीज़ा है अदा करवाया जाए। लेकिन ऐसी वसीयत आमतौर पर लोग नहीं छोड़ते हैं, छोड़ना चाहिए। जो हमारे नाज़रीन हमारा पैगाम सुन रहे हैं, जी। उनको चाहिए कि अगर वो हज बैतुल्लाह शरीफ नहीं जा सक रहे हैं, हज उन पर फ़र्ज है और ऐसा मौका आ गया है कि हज खुद मनासिक अदा नहीं कर सकते हैं, सफ़र मुमकिन नहीं है, तो उनको चाहिए कि वसीयत कर जाएं ताकि आपके वसीयत के उस माल से जो 1/3 हिस्से तक होता है उससे आपका हज करवाया जा सके। खैर, अगर आपने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है और आपकी औलाद हज करवाना चाहती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादत की बात है। वो हमारे जो स्कॉलर हैं उनसे हमारी गुजारिश यही है कि वो ज़रूर हज करवा सकते हैं अपने वालिद की तरफ से। अपने सरमाए से कराएंगे तो ज़ाहिर उनका फ़र्ज भी इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा और आपको बहुत अजर सवाब मिलेगा। अब रहा वालिदा मोहतरमा के सफ़र का, ज़ाहिर बग़ैर महरम के सफ़र इस्लाम में जायज़ नहीं है। हज का सफ़र तो तवील सफ़र है, लेकिन अगर कोई 80 किलोमीटर से मसाफत के आगे का सफ़र हो तो उसमें भी महरम का होना शर्त है। हज बैतुल्लाह शरीफ के सिलसिले में ज़ाहिर है इबादत का सफ़र है, इसमें ज़रूर इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि हमारा महरम हमारे साथ रहे। जी आपके मामूजान भी महरम बन सकते हैं और वो रिश्ते जिनसे आपकी वालिदा का रिश्ता हराम है, नाजायज़ है, वो महरम बनकर उनके साथ सफ़र कर सकते हैं और ये आपके वालिद गिरामी का हज बदल कर सकते हैं और वालिदा मोहतरमा अपना हज कर सकती हैं। आप उनके साहबजादे हैं, फर्जंद हैं। काबिल तरजीह बात यह है कि आप हज न करे हों, आपका हज अदा नहीं हो सका हो, कोई बात नहीं है। इस मरतबा आप हज बैतुल्लाह का समझिए नियत कर लें, अपने वालिद गिरामी की तरफ से हज बदल अदा कर लें। और अगर आप अपना हज करते हैं तब भी इसकी भी इजाज़त है। आपको चाहिए कि उन अखराजात में आप अपना हज कर लें, वालिदा का हज करवा दें और वालिद साहब के हज बदल के लिए इस साल किसी को रवाना करें, अपने मामू को, अपने चचा को और अपने वो रिश्तेदारों को जिनसे हम आपकी माँ का रिश्ता हराम है। और अगर इस साल मुमकिन न हो तो आइंदा करवा दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर हज फर्ज है तो ये पहला फर्ज यही है कि आप अपना हज अदा करें। वालिद साहब का हज इंशाअल्लाह बाद में अदा किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नागपुर से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। कामती नागपुर। सवाल ये है कि आजकल लोग ना पानी पीते उल्टे हाथ से पीने का फैशन बन गया है, इस्लाम में क्या ये जायज़ है क्या? हज से मुतालिक कोई आपका सवाल है? नहीं, हज से मुतालिक तो नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अरे और सुनिए ना, जी। और एक जवाब है, सवाल है। जी
नहीं, आपका ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जो है ये लगा है, तो खुशी हो रही है इस बारे में। और सुनिए तो ये 3, 13 और 28 का ये क्या मसला है, इसमें क्या बात छुपी हुई है, पूछना चाह रही। 3, 13 क्या नंबर? नहीं 3 और 13 तारीख, अच्छा। 18 तारीख, जी। 28 तारीख, जी, इसमें जी। ऐसी क्या बात है जो छुपी हुई है, समझ से बाहर कुछ राज है इसमें। और ठीक, सुनिए और एक टीवी की आवाज बंद कीजिए जी। हाँ बंद है। और सुनिए भाई साहब, ये शहादत के 3 दिन बिना पानी के गुजरे, इसमें मेरे को तशवीश होती है कि शहादत में मुहर्रम की 3 दिन, तो कैसा वजू करे होंगे, कैसी जरूरत पूरी करेंगे, इस बारे में बहुत मेरे को कोशिश रहती है कि मालूम करना है। कैसा वहाँ पर बच्चे थे और औरतें थे, तो किस तरह पानी तो पीने का तो बंद था, दूसरा पानी भी नहीं देते थे क्या, जी, जी। ये मालूम करना है। बिल्कुल, मुहर्रम का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ज़रूर टेलीकास्ट किया जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। आज हम जो है हज के ऊपर बात कर रहे हैं, हज से मुताल्लिक़ तो आपके सवालात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नागपुर से कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी साहब, जो आपकी खिदमत में हम्द और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जमालुद्दीन मुंबई से बात कर रहा हूँ हजरत। तो आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा, हज के मुताबिक बहुत मालूमात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और हजरत एक नात की फरमाइश है कि वो मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे वो अता कर दें। और उसके बाद में मैदान अरफात के बारे में जरा तफसील से जानना चाहता हूँ कि फजीलत के बारे में, कि मतलब जब वो हज या उम्रा के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर हाजिरी एक बहुत जरूरी हो जाती है, तो जरा उसके तफसील से उसके बारे में जरा जानना चाहेंगे। और तीसरा सवाल ये है कि हमारे भाई साहब जो हैं बहुत माजूर हैं, जा नहीं सकते, तो उसके लिए उम्रे के लिए जो भाई जो घर के खानदान के जो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए क्या उम्रा कर सकते हैं वो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया मुंबई से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके भाई साहब माजूर हैं, ज़ाहिर है वो सफ़र करने के काबिल नहीं है। उनके दिल में तमन्ना और तड़प होगी कि मैं भी बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र करूं और वहां जाकर बैतुल्लाह के दीदार से आंखें ठंडी करूं और बैतुल्लाह का तवाफ़ करूं, उम्रा अदा करूं। ज़ाहिर है ये हर एक मोमिन के दिल की आवाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैतुल्लाह में ऐसी कोई जज़ब, ऐसी कशिश और जाज़िबियत रखी है कि ईमान वालों के दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद अगर आपके अज़ा व क़रबा जो उम्रा के लिए जा रहे हैं, उम्रा अदा कर लेने के बाद जब भी वो तवाफ़ करें तो अपने इस भाई की तरफ से नियत करके ज़रूर तवाफ़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तवाफ़ करने वालों को भी इसका अजर सवाब मिलेगा और उनको भी जिनकी तरफ से तवाफ़ किया जा रहा है। जी। और आपके पहले सवाल का हिस्सा मैं जानना चाहूँगा एक मरतबा। जी, मैदान अरफात की फजीलत क्या है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल, बड़ा उम्दा सवाल हमारे भाई ने किया है। बड़ी खुशी हो रही है कि हज से मुताल्लिक़ एक अहम सवाल उन्होंने दरियाफ्त किया है। जी। देखिए, हज बैतुल्लाह शरीफ में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है मीक़ात से आप एहराम बांधें। एहराम बांधने का माना यह है कि चादरें पहन लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि एहराम की चादरें पहनने के साथ साथ एहराम में जो पाबंदियां रखी गई हैं उनको पूरा करने का नाम एहराम है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मौके पर एहराम की पाबंदियां क्या हैं वो आपकी खिदमत में बयान की जाएंगी। तो पहला फ़र्ज़ है एहराम।
اور بیت اللہ شریف جب پہنچیں گے آپ، ظاہر ہے جو آپ اگر قران کا احرام باندھے ہیں یا تمتع کا احرام باندھے ہیں یا افراد کا احرام باندھے ہیں، وہ آپ پر منحصر ہے، اس کی تفصیل بہرحال الگ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حج بیت اللہ شریف کا دوسرا فرض وہ ہے عرفات کے میدان کا وقوف ہے۔ میدان عرفات کا وقوف حج بیت اللہ شریف کا دوسرا اہم ترین فرض ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کچھ عرفات کے میدان سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں سمجھیے پہنچے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں حضوری کے ساتھ دعاؤں کا اور التجاؤں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور دست دعا دراز کرتے ہیں، تو ظاہر اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو ایسے پاک و صاف فرماتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ الحمدللہ میدان عرفات سے نکلتے نکلتے وہ حجاج کرام ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے؟ ظاہر 9 ذی الحجہ کو زوال سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے۔ کسی وجہ سے آپ غروب آفتاب تک نہ پہنچ پائے ہوں تو پھر رات تمام صبح صادق تک بھی آپ وقوف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی عذر اور مجبوری کی بنا پر آپ نہ پہنچ سکے ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ جو وقت دیا گیا ہے، یہ وقت گزر جانے کے بعد اگر ہم اس دن وقوف نہیں کر سکے ہیں تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دوسرے اور مناسک کا بدل ہے لیکن وقوف یا عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ان کا حج نہیں ہوگا، باقی مناسک آپ ادا کریں گے اور بعد میں پھر آپ کو اس حج کی قضا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو عرفات کے میدان کی بڑی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ روایات کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو جنت سے نکلتے ہوئے بچھڑ گئے تھے، ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے وہاں کروائی عرفات کے میدان میں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے عرفات کا میدان کو اس لیے عرفات کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان تعارف ہوا ہے۔ تعارف کے معنی پہچان ہوئی ہے کہ میں آدم ہوں، آپ حوا ہیں، اور حوا علیہ السلام کو یہ عرفان حاصل ہوا کہ آپ آدم ہیں، میں حوا ہوں۔ ظاہر یہ عرفان کی وجہ سے، تعارف کی وجہ سے، ملاقات کی وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب ہمارے پاس جو ہے نعت کی فرمائش بھی آئی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ جو ہے نعت کے 3 اشعار پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، وہ ایک خواب ہی سچا دکھائی دیتا ہے، وہ ایک خواب ہی سچا دکھائی دیتا ہے، کہ جس میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، کہ جس میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، یہ میرا فن
میری خوشحالی رونق گھر کی، یہ میرا فن میری خوشحالی رونق گھر کی، یہ میرا فن میری خوشحالی رونق گھر کی، یہ میرا فن میری خوشحالی رونق گھر کی، یہ سب حضور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، یہ سب حضور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ کلام پاک کی طیب ہر ایک آیت میں، کلام پاک کی طیب ہر ایک آیت میں، میرے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو ہم اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ معین بات کر رہے ہیں بھوپال سے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیونکہ میرے والد اور والدہ محترم ابھی 7 مہینے میں فوت ہو گئے ہیں، تو میں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا پہلے مجھے اپنی قربانی کرنا پڑے گا یا ان کا بھی کر لیتا ہوں؟ اپنی طرف سے۔ جی جی ٹھیک۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، بس اور ایک نعت کی فرمائش ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھوپال سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بھائی نے سوال کیا بھوپال سے کہ ان کے والدین جو ہیں حیات نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا، یہ قربانی کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے والدین کی طرف سے قربانی کریں گے یا اپنی طرف سے پہلے قربانی کریں گے؟ جی یہ بات یاد رہے کہ احکام شریعت کے مکلف زندہ حضرات ہیں، جی مرحومین نہیں ہیں، اس لیے قربانی ایک عبادت ہے، مالی عبادت ہے، یہ زندوں پر واجب ہے، وہ بھی جو صاحب نصاب ہوں، یعنی ان کے ہاں اتنا مال موجود ہو عید کے قربانی کے دنوں میں جس میں وہ صاحب نصاب کہلاتے ہوں، ان پر قربانی واجب ہے۔ جن پر قربانی واجب ہے ان کا قربانی کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پر قربانی واجب ہے اور ہم اپنی قربانی کو چھوڑ کر اپنے والدین کی جو دنیا سے گزر چکے ہیں نفل قربانی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا جو وجوب ہے وہ باقی رہ جائے گا، جس سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فرائض و واجبات اسلام نے عائد کی ہیں ان کی تکمیل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیر رکھا ہے، آپ کے یہاں اتنا مال موجود ہے کہ آپ اپنی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ جب مرحومین ہیں تو ضرور آپ کو اس کی اجازت ہے کہ جس میں آپ کی جو قربانی ہے واجب وہ بھی ادا ہو رہی ہے اور والدین مرحومین کی طرف سے نفل قربانی ادا ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو بتائیں گے اور مشورہ دیں گے، موجودہ حالات میں اس وقت کورونا کی وبا اور بلا کی وجہ سے سارا عالم پریشان ہے، اور بہت سے انسان اس وقت
مصائب و آلام کا شکار ہیں. اگر ہم تلاش کریں گے تو ہمارے اپنے خاندان میں کئی غریب و مستحق نکل جائیں گے. بے شک. تو ایسے میں اچھی صورت یہ معلوم ہوتی ہے، بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی واجب قربانی ضرور ادا کریں، اپنی واجب قربانی ضرور ادا کریں. لیکن جو قربانی نفل ہے آپ اپنے والدین مرحومین کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بجائے آپ وہ رقم جو قربانی کی ہے، جو نفل قربانی کی ہے، وہ رقم آپ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، دواؤں کا جن کے لیے انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کے اسباب جن کے لیے مہیا نہیں ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں اور ان کی مدد کر دیں تو انشاءاللہ یہ نفل قربانی سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین مرحومین کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اور نفل قربانی سے زیادہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے، آپ کے والدین کو بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال کیا آپ کا؟ جی ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیں اپنا. جی مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ جو ہمارے دادا اور دادی ہیں جی وہ مرحوم ہیں. جی تو انہوں نے مطلب جاتے سمے یہاں سے جب رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہماری طرف سے حج کیا جائے. جی تو اب ایسے ہے کہ جو مطلب ان کے مطلب اولاد ہیں، مطلب جو ہمارے ماتا پتا اور وہ مطلب باقی سارے جو میری خالائیں ہیں جی وہ سبھی مطلب ان کا مطلب بیٹا کوئی نہیں ہے، سبھی بیٹیاں ہیں. کس کا؟ آپ کی پھوپھیوں کا؟ جی جو مطلب ان کی بیٹیاں، میرے دادا دادی کی بیٹیاں، میرے مطلب میری خالائیں. جی آپ کی پھوپھیاں. جی بتائیے. تو ان کے کوئی بیٹا نہیں، بیٹیاں ہیں؟ جی حضرت میں بول رہا ہوں جو میٹرنل سائڈ سے آپ سمجھ رہے ہیں. جی جی جی. تو وہ ساری خالائیں ہیں میری اور میری ماں ہے. تو اب جی یہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مطلب وہ حج کیسے کیا جائے، کہ مطلب کون کون جائے حج کے لیے مطلب کچھ ہیں مطلب حضرات جنہوں نے حج پہلے بھی کیا ہے. دادا دادی جو ہے وصیت کر کے گئے ہیں اپنے، انہوں نے بیٹے کو بیٹیوں کو جو ہے انہوں نے وصیت کری، اس کا کچھ وہ جو ہے روپے وغیرہ دے کے گئے ہیں کیا انتقال سے پہلے؟ جی وہ تو دے کے گئے ہیں، سب کچھ انہوں نے مطلب دستیاب رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب کس سے حج بدل کروانا یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مطلب اور اب بیٹیاں ہیں ان کی اور مطلب ہم بھی ہیں ان کے اولاد میں سے، مطلب ان کے پوتے جی پوتیاں. تو اب بہتر کیا رہے گا کہ مطلب کون ان کے بدلے حج کے لیے جائے؟ بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ جموں کشمیر سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بھائی کا سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی 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 آپ نے دریافت کیا ہے کہ یہ آپ کے دادا دادی ہیں جنہوں نے وصیت کی ہے اور پھر رشتے ایسے بتا رہے ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے نانا نانی ہیں. جی چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ مرحومین کی صرف اولاد میں بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں. جی اگر وہ ان کے کوئی بیٹے تھے، جیسے آپ اگر ان کے پوتے ہیں اور آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے تو ظاہر یہ بات بالکل درست ہو سکتی ہے کہ وہ دادا ہیں اور جو آپ کے والد کی بہنیں ہیں وہ آپ کی پھوپھیاں ہوتی ہیں. جی لیکن اگر نانا نانی ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کی خالائیں ہیں، آپ کی والدہ حیات ہیں. خیر جیسے بھی ہو، مختصر بات یہی ہے کہ جب انہوں نے وصیت کی ہے مرنے سے پہلے کہ ہماری طرف سے حج کروایا جائے اور انہوں نے الحمدللہ مترکہ بھی چھوڑا ہے، وصیت بھی چھوڑی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. ہم پہلی مرتبہ سن پا رہے ہیں کہ مرنے والوں نے وصیت بھی چھوڑی ہے. ظاہر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جو اجداد ہیں، مطلب جو آپ کے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ظاہر ہے وہ دین کے علم سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے وصیت چھوڑی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے. تو ظاہر ہے آپ ان کی طرف سے حج بدل کروائیں گے. ان کے اس سرمایہ سے جو کچھ چھوڑا ہے، تجویز تکفین کے مصارف اور قرض وغیرہ ہو تو ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کے انتہائی حصے سے ان کی وصیت کی تعمیل میں حج بیت اللہ شریف ان کی طرف سے کروایا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کون کریں؟ جی اگر آپ پوتے ہیں یا آپ نواسے ہیں، ہر صورت میں آپ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے اور بھائیاں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ خالائیں ہیں ان کی کوئی نرینہ اولاد ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ بطور محرم کے ایک مرد حضرات آپ کے خاندان کا جڑ جائے اور آپ کی خالائیں یا آپ کی والدہ یا آپ کی بہنیں یا خالاؤں کی کوئی بیٹیاں وغیرہ وہ اگر اپنے دادی کی طرف سے یا نانی کی طرف حج کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے محرم کا ساتھ بھی ہو جائے گا اور دونوں کا حج بھی ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خاتون کا حج خاتون کرے اور مرد کا حج مرد کرے، ضروری نہیں ہے ایسا. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، خاندان کے کوئی دو مرد حضرات وہ چاہیں تو ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ایک اپنے بزرگ دادا یا دادی کی طرف سے، دادا یا نانا کی طرف سے، اور دوسرا اپنے دادی یا نانی کی طرف سے. اس طرح دو مرد حضرات بھی جا کر یہ مناسک ادا کر سکتے ہیں. انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس سے کروانا چاہتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو اپنے خاندان میں جو بزرگ ہیں اور جو ان سے ان کا سمجھیے کہ تعلق ہے، رشتہ ہے، اگر ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور اگر اس سلسلے میں انتخاب میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جن سے آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں وہ پہلے حج کر چکے ہوں تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر نہ کیے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان سے بھی حج کروایا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ان کا حج بدل ادا ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشتواڑ جموں سے مشتاق احمد بول رہا ہوں. جی مشتاق صاحب سوال کیجیے. جی میرا ایک نعت کی فرمائش تھی، ارے حاجیو حرم جا رہے ہو. ایک مجھے یہ نعت سنایا جائے اور مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی میں نے اصل میں میری کوئی منت تھی اپنی ذاتی، تو اس کے لیے میں نے ایک مطلب یہ رکھا تھا کہ میں ایک عمرہ کر کے آ جاؤں. تو کسی وجہ سے میں عمرہ کر نہیں پایا اور میری منت ویسے بھی پوری نہیں ہوئی. جی تو اس کے بارے میں مطلب میری اولاد نہیں ہے، 8 سال سے شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے میری. جی تو اس کے سلسلے میں نے عمرہ کے ایک ارادہ رکھا تھا. جی تو اب مفتی صاحب سے میں یہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے وہ جو میں نے رکھا تھا وہ میرے کو فرض ہے، وہ مجھے ضروری کرنا ہے؟ اس کے میں تھوڑا آپ نے جو منت مانگی تھی نا عمرہ کی، جو عمرہ کرنے کے لیے. جی 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 ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ آپ نے نیت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں عمرہ کروں گا. جی ہاں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا وہ کام پورا نہیں ہوا، منت پوری نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے آپ کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ وہ آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ نے جب منت مانی تھی وہ الحمدللہ تکمیل پا چکی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو عمرہ ادا کر لینا چاہیے نظر کی تکمیل میں، منت کی تکمیل میں. کسی وجہ سے آپ اگر عمرہ نہ کر سکے ہوں تو جو کچھ سرمایہ آپ کے پاس عمرے کے سلسلے کا ہے، دستیاب ہے، وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اس جذبے سے، اس نیت سے کہ پروردگار عالم میں نے منت مانی تھی کہ یہ عبادت کروں گا، لیکن اس وقت موجودہ حالات میرے لیے سمجھیے کہ مناسب نہیں ہے، کہ میرے لیے احوال ایسے نہیں ہیں کہ میں عمرہ ادا کر سکوں، اس لیے مولا اس کے بدل میں یہ جو کچھ خرچہ ہے مولا میں آپ کے راستے میں خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی منت پوری ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرٹھ سے بات کر رہے ہیں، اطلاع ملائی. جی سوال پوچھیے. جی پہلے دن ہم نے کنکری ماری، دوسرے دن جو ہے جوال کے پہلے کنکری ماری تو اس کو دم پڑے گا کیا؟ پہلے دن جوال کے بعد پہلے لگتی ہے، دوسرے دن جوال کے بعد لگتی ہے. تو ہم پہلے دن آپ نے کنکری جو ہے ظہر سے پہلے ماری؟ ہاں پہلے. دوسرے دن جوہر سے پہلے ماری، تیسرے دن بھی جوہر سے پہلے ماری، کیا دم پڑے گا اس کے اوپر؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ میرٹھ سے کال کرنے ملائی میرٹھ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کی مراد پہلے دن سے وہ 10 ذی الحجہ ہے. جی 10 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی میں صرف ایک جمرہ عقبہ کی جو آخری جمرہ ہے اس کی رمی واجب ہے، اور 10 ذی الحجہ کے دن جو وقت متعین ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے
اور پھر غروب آفتاب سے پہلے تک رمی کا وقت ہے. اس لیے لیکن افضل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے رمی کر لی جائے. کس دن؟ پہلی تاریخ میں، 10 تاریخ کو. لیکن آج دن تمام رمی کرتے ہیں تو الحمدللہ رمی ادا ہو جاتی ہے. لیکن 11 اور 12 کی جو رمی ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال کے بعد سے، صبح سے اس کا وقت نہیں شروع ہوتا. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی جو تینوں جمرات کی جاتی ہے، تینوں جمرات کی رمی اس دن انجام دی جاتی ہے، اس کو ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد وہ رمی کی جائے. یہ اسے شریعت کا مسئلہ یہی ہے. تاہم موجودہ حالات میں چونکہ دشواریاں ہیں، وہاں کی حکومت انتظام کرنے سے بڑی عاجز و قاصر ہے، تو انہوں نے تھوڑی وسعت اور گنجائش پیدا کی ہے علماء کی رائے سے، علماء کے مشورے سے، کہ بہت سے علماء کا رجحان یہ بھی ہے کہ اگر آپ 11 اور 12 کی رمی زوال سے پہلے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی رمی ادا ہو جاتی ہے. اسی تناظر میں وہاں پر حکومت کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے رمی کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے زوال سے پہلے بھی. اگر آپ نے رمی کر لی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حج ادا ہو چکا ہے، آپ کی نبی بھی انشاءاللہ ادا ہو جاتی ہے. آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں. ظاہر ہے سابق میں فتویٰ تو یہی ہے کہ اگر 10 ذی الحجہ کو رمی ہم زوال سے پہلے کر لیتے ہیں تو دم واجب ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ اختلافی بن گیا ہے اور بہت سے علماء کا رجحان یہ ہے کہ موجودہ حالات میں بھیڑ بھاڑ کی زیادتی کی وجہ سے زوال سے پہلے بھی 10، 11 اور 12 کی رمی کی جا سکتی ہے. اس لیے کسی نے اگر رمی کر لی ہے زوال سے پہلے تو انشاءاللہ ان کی رمی ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان پر دم بھی واجب نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ہوں غلام حسن شادی پورہ کشمیر سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ ہم نے 2 سال سے کوشش کی ہے، فارم بھی بھر دیا ہے، تو کورونا کی وجہ سے حج نہیں ہو سکا. جی پیسے بھی بھر دیے ہیں. جی اب یہ پیسہ میں کیا کروں گا؟ اب اگر یہ پیسہ خرچ ہو گیا جی تو مجھ پر کیا حکم ہے؟ ٹھیک. ہاں سر. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اور الحمدللہ اسی لیے آپ نے فارم بھی بھروایا ہے، پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں، تو آپ پر حج الحمدللہ فرض ہے. لیکن موجودہ حالات میں کورونا کی وجہ سے سفر حج جیسے پہلے آسان تھا اب آسان نہیں رہا ہے، اور ایسے حالات بھی ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اطراف و اکناف کے علاقہ میں جو میقات سے باہر ہے وہاں سے حجاج کرام کو وہاں پہنچنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی ہے. اس لیے 2 سال سے تو حجاج کرام سفر حج پر نہیں جا سکے ہیں. اس تناظر میں آپ پر حج فرض ہو چکا ہے. آپ کو چاہیے کہ وہ جو حج کی رقم ہے سنبھال کر رکھیں، احتیاط سے رکھیں، اسی مقصد کے لیے متعین کر کے رکھیں، خرچ نہ کریں. یہ ہمارا مشورہ ہے. تاہم اگر وہ رقم خرچ ہو جاتی ہے تو چونکہ آپ پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو چکا ہے، ایک عارضی معنی کی وجہ سے آپ حج نہیں کر پا رہے ہیں، تو آئندہ آپ کو حج کرنا ضروری ہے، آپ پر واجب ہے. اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے لیکن کسی وجہ سے آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ نے جو کچھ مال رکھا ہے حج کی نیت سے اس سے وہ آپ کا حج بدل کروائیں. تو اسی لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اب چونکہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اس رقم کو سنبھال کر رکھیں، اور آئندہ جب بھی سہولت میسر آ جائے آپ بیت اللہ شریف کا حج کر لیں. اور اگر خرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن بہرحال بعد میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کو رقم فراہم کرنا بھی پڑے گا اور حج بیت اللہ کا فرض بھی پورا کرنا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت آپ کو مبارک ہو، یہ پروگرام اتنا بہترین پیش کر رہے ہیں آپ، مفتی صاحب کو بھی آپ کو بھی. بہت بہت شکریہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری ایک میں چھندواڑا مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھے. سید عبد الکریم. جی
जी मुझे एक नात की फरमाइश भी है और एक मुफ्ती साहब से दरियाफ्त करना था मुझे कि कुर्बानी के मुतालिक अगर जिस पे फर्ज है घर के मालिक पे, मुखिया पे, और मान लो उनके हालात, माली हालत ठीक नहीं है, कुर्बानी फर्ज है, तो क्या वो बड़े जानवरों का हिस्सा ले सकता है, उसमें शरीक हो सकता है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मान लो कुर्बानी ना करे और हिस्सा ले तो इसके सवाब के बारे में मुतालिक भी बताए इसके साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अब्दुल करीम साहब छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब फरमाएंगे आप? हमारे भाई पर कुर्बानी वाजिब है जी। जाहिर है जब कुर्बानी वाजिब हो जाती है तो शरीयत में रुख्सत है, इजाज़त है इस बात की कि आप चाहें तो किसी बड़े जानवर में एक हिस्सा शरीक कर लें और चाहें तो बकरा, दुम्बा, जैसे कि बकरी वगैरह भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ इतना सरमाया है, बावजूद है कि कुर्बानी आप पर वाजिब है, लेकिन आप छोटा जानवर खरीदने में आपके लिए समझिए पैसों की कमी है, तो आप ज़रूर बड़े जानवर में कुर्बानी की नीयत से हिस्सा ले सकते हैं। इसकी शरीयत ने इजाज़त दी है। और जब आप बकरा कुर्बान करेंगे तो इंशाअल्लाह यह फजीलत का अमल है, बशर्ते कि अल्लाह ने आपके लिए अज़बा मुहैया फरमाए हों। लेकिन अज़बा मुहैया न हो तो ज़ाहिर है आपके लिए दोनों यकसां हैं। आप बकरा कुर्बान करें, आपका वजूब अदा हो जाएगा, और आप किसी बड़े जानवर में हिस्सा शरीक करेंगे तब भी आपका वजूब अदा हो जाएगा। बाकी आप सिर्फ बात यही है कि अगर आपको अल्लाह ने बहुत देर रखा है तो किसी बड़े जानवर में हिस्सा लेने के बजाय अगर छोटा जानवर जैसे बकरी, बकरा वगैरह ज़ुबा करें, ये ज़्यादा अफजल है। इसके बावजूद कोई अगर बहुत कुछ इस्तात रखने के भी वो किसी बड़े जानवर में हिस्सा शरीक कर देते हैं तब भी उनकी कुर्बानी अदा हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब, हमारे पास जो है नात की भी फरमाइशें आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए नात के 3 अशार पेश करें। जी डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब। भीगी पलकों ने मदीने की फजा मांगी है, भीगी पलकों ने मदीने की फजा मांगी है, जिससे रोशन हो दिलो जा वो जिया मांगी है, जिससे रोशन हो दिलो जा वो जिया मांगी है। और हमने दरबार नबी में ये दुआ मांगी है, हमने दरबार नबी में ये दुआ मांगी है, दफन के वास्ते तैबा में जगह मांगी क्या बात, बहुत प्यारा शेर, बहुत बहुत दफन के वास्ते तैबा में जगह मांगी है, मरकज़े नूर से मैं क्यों न उजाला मांगूं, मरकज़े नूर से मैं क्यों न उजाला मांगूं, मरकज़े नूर से मैं क्यों न उजाला मांगूं, चांद सूरज
نے تک اس در سے ضیا کیا بات، کیا شعر لکھا ہے آپ نے۔ ہے چاند سورج نے تک اس در سے ضیا مانگی ہے، بھیگی پلکوں نے مدینے کی فضا مانگی ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب یہ کلام پیش کرنے کے لیے، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ اللهم لبيك